الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 28، 29 اور 30 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مت بنائے، مت پکڑے مومن کافروں کو اپنا ولی، اپنا سرپرست، مومنین کو چھوڑ کے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کئی دفعہ اس چیز سے ممانعت کی ہے قرآن کے اندر، کہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا سرپرست، اپنا بڑا، اپنا جو مائی باپ کہتے ہیں وہ نہ بنا کر بیٹھ جائیں، مومنین کو چھوڑ کے۔ یہاں پہ ایک بات ایڈ کی، مومنین کو چھوڑ کے، کئی مقام پر اس کے بغیر بھی کہا گیا کہ نہ بنائیں اس کو، ویسے ممانعت کر دی گئی۔ اب آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ زیادہ تر اجتماعی طور پہ دیکھیں، قوم کی حیثیت دیکھیں تو ہم اسی غلطی کا ارتکاب کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کافروں کو، جو ہے غیر مسلموں کو اپنا مائی باپ بنا رکھا ہے، ان کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے۔ یہ ہم IMF سے جو قرضے لے کے ہم اپنا ملک چلا رہے ہیں، اس کے پیچھے یہی شرارت ہے کہ ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے جناب، ہمیں پیسہ چاہیے، بس پیسہ لینے کی خاطر ہم ان کی ہر بات کو ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کو ہم نے ایسا اپنے اوپر سر پہ لا کے بٹھا لیا ہے، اور یہ کام انفرادی طور پہ بھی ہو جاتا ہے۔ لوگ انفرادی طور پہ بھی ایسا کام کر لیتے ہیں، اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اٹھا لیتے ہیں، کسی سے قرض اٹھا لیتے ہیں سود کے اوپر، پھر اس کے بعد وہ سود خور جو شرطیں منواتا ہے پھر وہ ماننی پڑتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایسے چنگل میں ہم پھنسا لیتے ہیں۔ اس وقت ہم ایز اے قوم بھی اجتماعی طور پہ ہمارا ملک اسی چنگل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ منع کیا کہ ایسا کام تم نے نہیں کرنا، وہ کافروں کو اپنا سرپرست نہیں بنا لینا، اپنا ولی، اپنا جو ہے سر کے اوپر لا کے نہیں بٹھا لینا ان کو۔ تو یہی کام ہم نے جو ہے وہ کیا ہوا ہے کھلے عام، یعنی کہ ان آیات کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی لوگ کر رہے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی یہ غلطی ہوئی پڑی ہے ہم سے۔ اور پھر اللہ نے وہی کتنی زبردست سنائی کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس نے پھر ایسا کام کیا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، کبھی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا سمجھ لو۔ کہ کتنی سخت آیت ہے، کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل صاف الفاظ میں جب بیزاری کا اظہار کرے، تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم نے کتنی دلیری سے یہی کام کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد ہمیں کہاں سے آئے گی جب ہم نے کام ہی وہ کر رکھا ہے سر عام، جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے واضح الفاظ میں۔ اس کے بعد ایکسیپشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ الا ان تتقوا منہم تقاتا، کہ سوائے اس کے کہ تمہیں ان کا کوئی ڈر ہو کسی چیز کا، کہ اس موقع اس طرح ہے جس طریقے سے کافروں کے ملک میں کل لوگ جا کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ ظاہر کچھ شرطیں پھر ان کی ماننی پڑتی ہیں لوگ۔ حالانکہ اس چیز سے بھی انسان کو دیکھا جائے تو بچنا چاہیے کہ کوئی ہم کام ایسا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ان کو اپنا سرپرست بنانا پڑ جائے۔ اب اس غیر مسلم ملکوں میں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں پہ وہ سرپرست وہی ہوتے ہیں جو ان کی بات وہ ماننی پڑتی ہے، لیکن وہ کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ کوئی ایسی خاص مجبوری بن جائے کہ جہاں تم اس کے ماننا، وہ وہاں پہ تم رہ رہے ہو کسی جگہ، وہ کسی جگہ پہ جانا ہی پڑ گیا، کسی جگہ کسی کام سے جانا پڑ گیا، کسی غیر مسلم ملک میں جانا پڑ گیا، اب ظاہر ہے وہاں پہ انہی کا حکم چلے گا، ان کا آرڈر چلے گا، لیکن وہ ایک لمٹ کے اندر ہے۔ ٹھیک دنیاوی ضرورت ایسی خاص آ گئی، یوں نہیں کہ تم بھاگ کے ان کے قدموں میں جا کے گر رہے ہو۔ یہ بڑا ہے یعنی کہ میانہ روی رکھنے والا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن بڑی ہی محتاط قسم کی اجازت ہے کہ جہاں کہ بالکل ہی کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خود اپنی دنیاوی عیاشیوں کرنے کے لیے ہم خود جا کے جناب ان سے ڈیمانڈیں کریں، ان کو اپنے سر پہ لا کے بٹھاتے ہیں، اس طرح ہم کر رہے ہیں، وہ چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ اب بھی لینڈ رہے گا وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تم اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو بس وہ کسی حساب سے استعمال کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اس چیز کا، اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا تمہارا، تم سے حساب کتاب لے گا، پوچھے گا تم سے کہ اجازت دی تھی، اجازت کا تم نے کیا مطلب سمجھ لیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں بعض ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی گنجائش چھوڑتا ہے، بالکل ایسا نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ کون کتنا مجبور ہے، کون کس مقصد سے کیا کام کر رہا ہے، اس لیے اینڈ میں پھر ڈرا دیا جاتا ہے وہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، یعنی کہ تم اللہ کی کسی رعایت کا نجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ وہ خوف کرو اس چیز سے، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹنا تم نے اللہ کی طرف ہی ہے۔ پھر یعنی کہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ پھر اس چیز سے ڈرایا کہ تم اس سے بھاگ نہیں سکتے، کہ اگر کوئی اجازت کہ تم نجائز فائدہ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو تم نے اسی کی طرف لوٹنا، اس کے دربار میں تم نے کھڑے ہونا ہے، تو پھر تمہیں اس کی جواب دہی جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تمہارا جو چھٹکارا نہیں ہوگا۔
پھر فرمایا کہ قل کہہ کہ ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، کہ اپنے دلوں میں تم کوئی بھی بات چھپا کے رکھو یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی تم کام کر رہے ہو تقیتاً کر رہے ہو یا کس لیے کر رہے ہو، اپنے دل میں کیا چھپا کے تم ظاہری کیا کام کر رہے ہو، دل میں تمہارے کیا چیز چھپی ہے، بظاہر تم وہ ایکٹنگ کر کے دکھا رہے ہو، دیکھو جی مجبوری میری یہ بن گئی تھی وہ بن گئی تھی، کوئی بھی تم کہانی بنا کے سناتے ہو کہ دل میں اندر تمہارے کیا ہے، دل میں کیا لالچ ہے، کیا چیز ہے، اس لالچ کو تم ظاہر کر دو یا نہ کر دو، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، اللہ تم نہیں چھپا سکتے، لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے، وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، تم نے کیا دماغ میں پلاننگ کر رکھی تھی، کس پلاننگ سے تم نے کیا کام کیا، وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، تو اللہ سے تو جواب لے گا، پھر اس کو سامنے جواب تمہیں دینا پڑے گا، اس چیز کا احساس اپنے اندر زندہ رکھو۔ اور پھر میں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وہ پورے اس کے حالات سے بھی واقف ہے تمہارے، کہ تم اس وقت کن حالات میں، زمین کے کس کونے میں تم بیٹھے ہو، کیا تمہارے حالات ہیں، کہاں کتنی تمہاری مجبوری ہے، کتنی تمہاری خواہشات ہیں، ہر چیز سے واقف ہے وہ۔ پھر ظاہر ہے جو واقف تو اس کی یہ بات کہہ دینا اللہ تعالیٰ کا یہ ڈرانے کے لیے کافی ہے، یہ ہر چیز کو وہ جانتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کا حساب لے گا، اس کا سوال تم سے کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام قسم کے حالات پہ بھی اس کی قدرت ہے، اگر حالات اچھے ہیں وہ اچھوں کو برا بھی کر سکتا ہے، برے کو اچھا بھی کر سکتا ہے، تم اس کا خوف اپنے سامنے رکھو کہ جو حدود اس نے مقرر کر رکھی ہیں اس حدود سے کہ تجاوز نہ ہو جائے، تجاوز اگر کرو گے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ پھر میں کہ یوم تجد کل نفس ما عملت، پھر ایسا ایک دن آنے والا جس دن ہر شخص جو ہر جان جو بھی کوئی اس نے کیا ہے من خیر بھلائی میں سے محضرا، اس کو حاضر پائے گا، یعنی کہ ایسا وقت پھر آ جائے گا کہ تم نے اللہ کے سامنے ایسے حاضری ہونی ہے تمہاری، جس میں جتنی بھی تم بھلائی کر کے جاؤ گے دنیا میں، اگر کے خوف سے زندگی گزار کے جاؤ گے، اس کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اس کے مطابق بچتے بچاتے جاؤ گے، تو جو بھی تم نے بھلائی کی ہوگی تم حاضر پاؤ گے اس کے دن، وہ تم سے کوئی گم نہیں ہو جائے گی۔ وما عملت من سوء، پھر جو کچھ برائی بھی کی ہوگی وہ بھی وہاں پہ حاضر پاؤ گے، یعنی ہر اچھا یا برا عمل جو بھی ہے وہ تم اس کے سامنے حاضر پاؤ گے، موجود پاؤ گے اس کے سامنے روبرو، ایک ایسا دن آ جائے گا تم نے اس کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور ہر عمل بھی تمہارا وہاں پہ حاضر موجود ہوگا۔ تو کیا ہوگا کہ تودو، تو لوگ چاہیں گے اس چیز کے جنہوں نے برے کام کر رکھے ہوں گے، کہ لو انا بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے درمیان اس عمل کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، اس کو نظر بھی نہ آئے میں کیا کر کے آ گیا وہاں پہ، کوئی جب وہ عمل سامنے نظر آئے گا کہ سامنے میں کر کے آیا ہوں، تو ظاہر اس کا نتیجہ ہی پھر نظر آئے گا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے منع کیا تھا، میں نے یہ کام کر دیا، اب میرے ساتھ جو ہوگا اس کو انسان کو جو اندازہ ہو جائے گا دیکھ کے، تو یہی چاہے گا کہ کاش میں دور ہو جاؤں، یہ کام میرا ہو ہی نہ جو میں کر کے آیا۔ وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اس چیز کا ڈر کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی میں زندگی نہ گزارو۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ بہت شفیق مہربان غفور رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب نافرمانی کرو گے، سرکشی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں شدید العقاب بھی ہے، بے شدید العذاب بھی، اس کی سزا پھر بڑی سخت ہے۔ میں کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت جو ہے وہ رفیع نرم ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے، مہربان ہے بہت زیادہ، یہ یعنی کہ اس کی مہربانی وقت سے پہلے تمہیں الرٹ کر رہا ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، اس کام کو نہیں کرنا، یہ یعنی کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ بڑی اور کیا چیز ہو سکے، انسان کو رہنمائی پوری مل جائے گی، یہ رستہ غلط طرف جا رہا ہے، یہ صحیح طرف جا رہا ہے، ایک تو یہ پتہ ہی نہیں بس چلے جا رہے ہیں، اللہ جانے کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھول کے چیزیں بتا دی کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اس کی مہربانی ہے، اس کی شفقت یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، یہ کرو گے یہ نتیجہ ملے گا، یہ کرو گے اس کا یہ نتیجہ ملے گا، اب ہم خود جانتے بوجھتے وہ اس راستے کو چنے جس کا نتیجہ اللہ نے غلط پہلے سے بتا دیا، تو اس کی مہربانی تو پوری ہوگی نا، اس نے تو اپنا کام کر دیا پورا، تمہیں سمجھا دیا، اب تم پھر جانتے بوجھتے ہوئے کہ سرکشی کی طرف جاؤ گے تو پھر سزا کا تو حقدار پھر انسان بنے گا نا جب یہ کام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے چیزیں بتا دیں کہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، کب ختم ہو جانے کوئی پتہ نہیں ہے اس کا، اور آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کر کے بتا دیا، تو اس چھوٹی سی زندگی کے لیے ہم اس اتنی بڑی زندگی کو برباد کر لیں، اس سے زیادہ بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہر چیز بتا دی، اس کو رؤوف بالعباد کا اللہ تعالیٰ نے حق ادا کر دیا کہ اپنے بندوں کو جو اس کے غلام ہیں، اس کے بات پہ چلنے والے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے پوری رہنمائی کر دی کہ تم نے ایسے چلنا ہے، اس طرح چلو گے کامیابی مل جائے گی، اس کو برخ جاؤ گے تو ناکامی تمہارے سامنے ہے۔ کہ اللہ نے تو جو ہے رہنمائی کا حق پورا ادا کر دیا، ہر چیز ہم تک پہنچا دی ہے، اب یہ ہمارا کام ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کے اوپر عمل کریں، اس چھوٹی زندگی کو اللہ کے مطابق گزار لیں، اور آخرت کی جو ہے لمبی زندگی اس کو ہم کامیاب بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔